مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، وہ رو پڑی۔ آئینہ، ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماما پلیز، وہ بہت نخرے والا اور مغرور آدمی ہے، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ پلیز خالہ کے اس بدتمیز بیٹے کو انکار کر دیں۔ آئینہ نے صاف الفاظ میں کہا تو رباب احمد نے سختی سے اسے سمجھایا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو کیا تمہارے والد صاحب بھی یہ سب کچھ کر نہ چکے ہوتے؟ لیکن مجبوریاں ایسی ہیں کہ تمہارا اور زیدان ملک کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے، اب بس یہ دونوں دوبارہ نکاح کر کے اپنی اپنی عزت نفس بچا رہے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ اوہ ماما، بچپن کا نکاح؟ کس دور میں جی رہی ہیں یار آپ؟ بچپن کے نکاح کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ بس میں نے کہہ دیا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اٹھنے لگی، جانے لگی تو اپنے بابا کو دیکھ کر وہیں رک گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب تم میرے فیصلے کے خلاف جاؤ گی؟ انہوں نے لب بھی نہیں کھولے۔ بابا، میں وہ کل ہی نکاح ہوگا، ساتھ رخصتی، اور مجھے کسی قسم کی بدمغزی نہیں چاہیے۔ وہ بیوی کی طرف دیکھ کر بولے، اپنی اکلوتی بیٹی کو سنا گیا تھا، جس پر اس معصوم کی آنکھوں سے بغیر چپکائے بھی بہت آنسو بہہ نکلے۔ زیدان ملک کے معیار تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں۔ مسٹر شاہد، کم از کم آپ کی بیٹی تو اس معیار پر بالکل بھی پوری نہیں اترتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کے پرپوزل قبول کروں تو پہلے اسے میرے معیار کے مطابق لے کر آئیں۔ مجھے ان لڑکیوں سے شدید نفرت ہے جو اتنی آسانی سے مردوں کے آگے بچ جاتی ہیں، اپنی عورت ہونے کا وقار بھول کر کسی کی بھی باہوں میں خوشی سے بکھر جاتی ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا، زیدان ملک کی بیوی وہ لڑکی ہوگی جو خود کو پردوں میں چھپا کے رکھے گی، خود کو کسی بھی ناجائز مرد کے سامنے پلیٹ میں سجا کر پیش نہ کرے گی۔ مگر زیدان ملک کے الفاظ پر ان کی نگاہوں میں کسی کی شکل جھلک رہی تھی، 7 پردوں میں چھپی باکردار لڑکی، زیر لب بڑبڑاتی اس سنجیدہ صورتحال میں بھی آہستہ سے مسکرا رہی تھی۔ اس کی بات پر ان کی آنکھوں کے سامنے 7 پردوں میں چھپی اس لڑکی کی تصویر موزن تھی، جو واقعی اس کی بیوی بننے کے معیار پر پوری اترتی تھی، جو اس کے دل کی چاہت تھی۔ مگر یہ مغرور آدمی اب تک اس لڑکی کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ پھر جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کے انتظار میں ایک حسین لڑکی خود کو 7 پردوں میں چھپا کے بیٹھی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس پارٹی میں یہ سب ہونے والا ہے تو میں یہاں کبھی نہ آتا، وہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس پارٹی میں موجود سب لوگوں پر طنزیہ نظر ڈالتے ہوئے وہ اپنی گہری سرخ آنکھوں کو اپنی آستین سے چھپاتے ہوئے بھاری قدم اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ آئینہ فاروق کو اس کے بھاری مضبوط قدموں کے نیچے اپنا دل رونتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ وہ جا چکا تھا، اب پلٹ کر کبھی اس کی زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ وہ اس شخص کی ہر چھوٹی سے چھوٹی عادت سے واقف تھی، وہ اتنی آسانی سے کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اس کی دوستی کی حیثیت پر راضی ہوئی تھی، جس سے آج زیدان ملک نے اس کی سزا سناتے ہوئے اسے نیچے اتار پھینکا تھا۔ اس احساس کے ساتھ آئینہ فاروق روتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی۔ جب کسی اور کا حق مارنے کی کوشش کرے گا تو ایسا ہی ہوگا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ زیدان ملک کی بیوی کے اوپر ایک ہی لڑکی کا حق ہے، اس کی منکوحہ، تو پھر یہ ناکام کوششیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نازش بیگم کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلاتی بولی۔ نظریں ہٹ گئی۔ مجھے تو اپنے محل سے نکال دیا ہے آپ نے، مگر میری بھانجی کو اپنے محل میں داخل ہونے سے روک نہیں پائیں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ سمرہ رشید نازش بیگم اور وہاں موجود خاندان والوں کے قریب آتی ہوئی ان کے زخموں پر مزید نمک چھڑکتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ نازش بیگم گہری سانس لیتی سمرہ رشید کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، سمرہ رشید، تمہاری بھانجی ملک ہاؤس ضرور آئے گی، لیکن یہ میرا بھی وعدہ ہے، تمہاری طرح اسے بھی ملک ہاؤس نے دھکے دے کر باہر نہیں نکلوایا تو میرا نام بھی نازش بیگم نہیں۔ وہ دل ہی دل میں سمرہ سے مخاطب ہوئی تھی، جانتی تھی یہ رشتہ ٹوٹ تو نہیں سکتا لیکن نبھانے بھی نہیں دوں گی۔ وہ اپنے دماغ میں پلاننگ کرنے لگی تھی۔
ایک جنگ وہ 23 سال پہلے جب زیدان 3 سال کا تھا وہ کھیل کے جیت چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا تاریخ خود کو ایک بار پھر دہرا رہی ہے، اور نازش بیگم کو یقین تھا کہ جیت اس بار بھی انہی کی ہوگی۔ زیدان ملک اس وقت اپنی ایک بزنس ڈیل مکمل کر کے بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے اندر کی اکڑ اور انا اسے کسی سے سیدھی بات کرنے نہیں دیتی تھی۔ سر، آپ کی اگلی میٹنگ مسٹر اسد کے ساتھ کینسل کر دو، مصروف انداز میں بولا۔ لیکن سر، اس کے لیے اتنی چھوٹی سی بات پر۔ اس کے قدم رک گئے۔ اپنا بلیک چشمہ اتار کے اس نے صرف ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالی۔ سوری سر، وہ سر جھکا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اپنے مقابل آج تک کوئی بھی کھڑا نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ کسی کو کھڑا ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کا رخ ملک ہاؤس کی طرف تھا، جو ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر کالز آنے لگیں۔ ڈیڈی کال کر رہے ہیں۔ اپنے ابو کا نمبر دیکھ کر وہ ایک طرف سے مسکرایا اور کال ریسیو کر کے بلوٹوتھ کان میں لگایا۔ مبارک ہو بیٹے، تم میرا فخر ہو۔ آج تم نے پھر ثابت کر دکھایا کہ تم فہیم احمد کے بیٹے ہو۔ وہ اپنے دل کی خوشی سے اسے گلے لگا رہے تھے۔ شکریہ ڈیڈ۔ زیدان ملک کی زندگی کا زیادہ حصہ دبئی میں گزرا تھا۔ وہ پچھلے سال ہی پاکستان واپس آیا تھا۔ جب اس کے ڈیڈ کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا تو وہ پاگل ہو کر واپس آیا۔ وہ پہلا ہارٹ اٹیک تھا، لیکن شکر ہے کہ معمولی تھا۔ اس کی وجہ کون تھی، زیدان ملک اچھی طرح جانتا تھا، اور سخت نفرت کرتا تھا اس شخصیت سے، کیونکہ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ڈیڈ عزیز تھے، اور اگر کوئی بھی انہیں تکلیف پہنچانے کی وجہ بنتا تو وہ زیدان ملک کا سب سے بڑا دشمن ہوتا۔ بیٹا، یاد ہے نا، ایک اور مارکا بھی سر کرنا ہے۔ وہ اسے کیا کہنا چاہتے تھے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ان کی بات پر وہ لب بھیج گیا۔ آئینہ فاروق اس کی خالہ کی بیٹی اور اس کی بچپن کی منکوہا، جسے اب اسے رخصت کر کے اپنے گھر لانا تھا۔ جی جانتا ہوں، مجھے ڈیٹ بتا دو، میں آ جاؤں گا۔ میرا شیڈیول بہت مصروف ہے۔ وہ اپنی شادی کی بات ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ فہیم احمد کو لگا جیسے وہ ان کا اپنا عکس ہو۔ 2 دن بعد کی تاریخ مقرر کی، جمعے کا دن بنتا ہے، رخصتی کے لیے جانا ہے۔ ملک ہاؤس کی سجاوٹ شروع کر دی گئی ہے، وہ بتاتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ زیدان نے اپنا ماتھا مسلا۔ اتنی جلدی؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ پورے 29 سال کے ہو گئے ہو، اور وہ بھی 19 سال کی۔ میرا خیال ہے اب اپنی امانت واپس لے ہی آؤ۔ وہ حشاش پشاش انداز میں بات کر رہے تھے۔ جو آپ کا حکم ڈیڈ، وہ ان کی بات پر سر تسلیم خم کرتا۔ کال کٹ گئی۔ آئینہ فاروق اس کی خالہ رباب کی بیٹی تھی۔ آئینہ اس کی ماں کی بھانجی تھی، اور وہ ہستی جسے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس عورت نے نہ صرف اس کے والد کو چھوڑا، ان کا گھر چھوڑا، بلکہ اپنے 3 سالہ بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ اپنی ماں کے لیے کتنا تڑپا تھا، کس کس پل وہ سایہ نہیں آئی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ زیدان ملک بلیک گلاسز پھر سے آنکھوں پر چڑھا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا کا کوئی شخص بھی اس کے اندر جھانکے اور اس کے اندر کے درد کا پتہ لگا سکے۔ یہ رخصتی بھی وہ صرف اپنے باپ کی خاطر کر رہا تھا، کیونکہ اسے فہیم احمد سے بہت محبت تھی۔ حالانکہ وہ اس کی بیوی کی بھانجی تھی، لیکن دور ہونے کے باوجود وہ آج بھی آئینہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے ضد کر رہے تھے، اور اسی ضد کی وجہ سے وہ بھی اس لڑکی کو رخصت کر کے گھر لا رہا تھا، جسے اس نے بچپن میں کبھی دیکھا تھا، اور اب تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش بھی باقی نہ رہی تھی۔ لیکن اب اسے اپنے بابا کی خواہش پوری کرنی تھی، چاہے دل اس لڑکی کو دیکھنے کا بھی نہ چاہتا ہو۔ وہ سمرہ سے جڑی تھی، جس سے وہ شاید سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اور یہ نفرت آئینہ اور زیدان کو کہاں لے جائے گی اب وقت ہی بتائے گا کہ ہار کس کی ہے اور جیت کس کی۔ میری جان کا حسن بالکل پریوں جیسا ہے، رباب نے آئینہ کے ماتھے کو چوما۔ پلیز آنی، مجھے وہاں مت بھیجیں، آپ کا بیٹا بہت ظالم ہے اور بے حس ہے، وہ رونے والا چہرہ بنا کر بولی۔ کس نے کہا میرا زیدان ظالم ہے؟
مجھ سے مصنوعی ایری سے پوچھنے لگی، جبکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایسا ہی ہے۔ پورے خاندان میں وہ مشہور تھا، اس کا غصہ اور دبدبہ۔ اس نے اپنے باپ سے چوری کی تھی۔ لو، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ کو نہیں معلوم اپنے بیٹے کا کہ بابا رخصتی کروا کر بھیج رہے ہیں ان دشمنوں کے گھر جہاں آپ کو انہوں نے رہنے نہیں دیا، وہاں مجھے کیسے برداشت کریں گے؟ آئینہ رباب سے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا آئینہ، تمہارے ساتھ سب سے بڑی سپورٹ ہوگی فہیم احمد کی۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، اب سے نہیں بچپن سے تم ان کی آنکھوں کا تارا ہو، وہ تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کریں گے۔ محبت تو وہ آپ سے بھی کرتے تھے نا آنی، پھر ہماری بات الگ ہے آئینہ، خود کا میرے ساتھ موازنہ مت کرو۔ وہ اپنا کامدار دوپٹہ اچھے سے پھیلائے اس کا صدقہ اتار رہی تھی۔ تیار ہو، مولوی صاحب اندر آ رہے ہیں، رباب احمد نے اندر آتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، اور بیٹی کو ایک نظر دیکھ کے رخ موڑ لیا۔ وہ پیاری ہی اتنی لگ رہی تھی کہ رباب احمد نگاہ بھر کے دیکھ ہی نہ پائیں۔ اسے بڑا سا گھونگھٹ اڑا دیا۔ رباب کی نگاہ سمرہ پر جا ٹھہری، جو کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مولوی صاحب کے ساتھ شاہد احمد اندر آئے اور نکاح کی سنت ادا کی جانے لگی۔ آئینہ فاروق بنت شاہد احمد، آپ کا نکاح زیدان ملک ولد فہیم احمد سے 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ یہ نکاح قبول کرتی ہیں؟ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، لیکن اب اس نے ایک گہری سانس لی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کہا۔ سارا حق اس ظالم شخص کے نام کر دیا گیا۔ اجازت ملنے کے بعد وہ باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے خوشی کے نعروں کی آواز آئی۔ میں خود سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو حق تم سے چھینا گیا ہے میں اسے واپس لے کر رہوں گی، ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ بنا رہی تھی، بغیر کسی سے کچھ کہے۔ ماں سے گلے ملی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو اور شوہر کے دل میں راج کرو۔ ماں کی دعا پر وہ ہلکی سی مسکرا دی۔ وہ رخصت ہو رہی تھی۔ سمرہ رشید اسے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنا دل کا ٹکڑا اپنے ہی دل کے کونے کے حوالے کر رہی تھی۔ زیدان کو دیکھ کے ان کے دل سے ایک ٹھنڈی ہوا گزری۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا، پہلے سے کتنے کمزور ہو گئے تھے، داڑھی بھی بڑھا لی تھی اس بے وفا نے، آنکھوں کے نیچے گہرے دبے تھے، لیکن ان کی گہرائی اور کالی چھائیاں ویسی ہی تھیں۔ نہ جانے وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کریں گے، کاش اس کے بابا یہ رشتہ ہی ختم کر دیتے۔ رباب اپنی بڑی بہن کے پاس آتے ہوئے رونے لگی۔ وہ جا چکی تھی رخصت ہو کے، اور اب بس اپنی یادیں چھوڑ گئی تھی۔ اس کے لیے دعا کرو رباب، وہ وہاں ہمیشہ خوش رہے۔ سمرہ نے بھی گہری سانس لیتے ہوئے آہستہ سے کہا، جو لوگ تمہیں بسنے نہیں دے رہے وہ میری بیٹی کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہی بات رباب احمد کو اندر سے کھا رہی تھی، اور سمرہ رشید گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ملک ہاؤس اس وقت روشنیوں کی گونج سے بھرپور تھا۔ وہ مکمل گھونگھٹ کے حال میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک خاتون بھی موجود تھی جو زیدان کی پھپھو تھیں، نازش بیگم، جن کا پورے ملک ہاؤس میں راج تھا، اور آج فہیم احمد کی یہ بہن فہیم احمد کے دل پر راج کرتی تھی۔ ان کی شادی صرف 3 سال ہی چل سکی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ریحان، جس کی ملک ہاؤس میں اتنی ہی قدر تھی جتنی اس کی ماں کی تھی، لیکن زیدان کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ زیدان بیٹا بات تو سنو، وہ جو اندر آتے ہی وہاں سے ہٹنے لگا تھا، پھپھو کی آواز پر رکا۔ بیٹا کچھ رسمیں ہیں جو کر لیں، وہ محبت بھرے انداز میں بولی۔ یہی انداز تھا جو انہیں سب سے ممتاز بناتا تھا، ان کا شیریں لہجہ جسے وہ سب کو اپنا بنا لیتی تھیں۔ پھپھو میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، آج بھی میری اتنی اہم میٹنگ تھی کہ اسے منسوخ کرنا پڑا۔ میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، آپ پلیز کر لو جو کرنا ہے، مجھے سب سے دور ہی رکھیں۔ وہ موبائل پر کال کرتا رہا اور بیزاری سے کہتا وہاں سے نکلتا گیا۔ اس کا خاص پہیہ پھر سے اس کے ساتھ تھا۔ نازش بیگم نے گھونگھٹ اتار کر کھڑی لڑکی کو طنزیہ انداز میں دیکھا۔ گل گل، ملازمہ کو آواز دی، دلہن کو اوپر کمرے میں چھوڑ آؤ، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی پہنچا دینا۔
اور افشا سے کہہ دو جتنے مہمان ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کریں، اور ہم جا رہے ہیں آرام کرنے تو ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ وہ ایک ادا سے اپنی ساڑی کا پلو آگے کی طرف لہراتے ہوئے پلٹی۔ آپا، فہیم کی پکار پر وہ رک گئی۔ چٹان کی طرح چہرے پہ اچانک مسکراہٹ سجی۔ ہاں فہیم، آؤ۔ وہی مسکراہٹ، اپنے بھائی کو دیکھا۔ زیدان چلا گیا کیا؟ حد کر دی اس لڑکے نے بھی، بھلا ایسے کون جاتا ہے؟ بیٹی اداس مت ہونا، وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا، میں اسے فون کرتا ہوں۔ وہ گھونگھٹ میں خود کو چھپائے ہوئی تھی۔ نازش بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ آئینہ کو لے جائے تو وہ فوراً حرکت میں آئی۔ فکر مت کرو فہیم، کوئی ضروری کام آ پڑا ہے، مجھے بتا کر گیا ہے، آ جائے گا کچھ دیر میں۔ وہ فہیم احمد کو مطمئن کرتی مسکرائی تو وہ بھی سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فون کان سے لگا ہوا تھا۔ نازش بیگم نے جیسے زہر کھا لیا، آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا۔ چہرہ برا بھرا ہو گیا تھا اور سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نوکرانی اسے زیدان کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ کمرے میں زیدان کی تصویر سجائے کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ اسے آنا بھی نہیں تھا، اور اتنا بھی برا حال نہیں تھا کہ اس کا انتظار کرتی رہتی۔ اس نے خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھایا، بستر سے نیچے ننگے پاؤں موٹے کارپٹ پر ٹکائے، اور کمرے کے اندر کھڑی ہو کر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پورا کمرہ شاہی انداز کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت ہو۔ وہ سامنے کھڑی تھی اور بادشاہ سلامت کی تصویر بھی سامنے والی بڑی دیوار پر لگی تھی۔ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اتنا خوبصورت اور دلکش تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو۔ آئینہ کی بھی دل کی دھڑکن رک گئی، فوراً نظر گھمائی۔ یہ صرف اور صرف میرا دشمن ہے، بہت جلد مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، اس لیے کوئی بھی دلی وابستگی نہیں۔ وہ خود کو سنوارتی ہوئی ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنے سارے زیورات ایک ایک کر کے اتارتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ مرر میں اپنی خوبصورت شبہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ اپنا حسن دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا حسن دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ خود کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھتی تھی، آج تک کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس کے دل کے قریب زیدان نے بھی کبھی اس کی جھلک نہیں دیکھی تھی۔ شاید اسی لیے اس میں بے انتہا خوبصورتی آ گئی تھی۔ وہ خود کو بھی غور سے دیکھ نہیں رہی تھی، وہ اپنے حسن کو دیکھ کر جھنجھلا گئی تھی۔ کس کے لیے اتنا سج سنور گئی تھی؟ جو ایک بے حس انسان تھا، جسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، تو اس کے غیر معمولی حسن سے کیا فرق پڑنا تھا؟ وہ اپنا کامدار دوپٹہ ابھی اپنے زیور پر رکھے تھی۔ وہ اس سے الجھی ہوئی تھی کہ دروازہ بہت آہستہ سے کھلا اور زیدان ملک کمرے میں داخل ہوا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے دلہن کے بے ہوش روح کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اتنی مکمل خوبصورتی اور اتنی پاکیزگی! زیدان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اور 2 دن پہلے فون پر ہوئی اس کی باتیں یاد آ گئیں۔ برائے کرم آپ اس نکاح سے انکار کر دیں، ہمارا کوئی میل نہیں۔ بہتر ہے یہ بات آپ اپنے والد محترم سے کہیں۔ زیدان کے جواب پر وہ چپ ہو گئی۔ اگر وہ سن رہے ہوتے تو آپ کو فون کرتی، عقل کی بات ہے، دیکھیں سب جانتے ہیں ہم، دونوں خاندانوں کی دیرینہ دشمنی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی صورتحال میں یہ شادی زیادہ دیر تک چل بھی پائے گی؟ بالکل نہیں، نہ تم مجھے اپنے محل میں زیادہ وقت رکھو گے اور نہ میں ٹھہر پاؤں گی۔ ہمارے تعلقات کا انجام بہت برا ہوگا۔ مسٹر ملک، کیا بہتر نہیں کہ اسے پہلے ہی ختم کر دیا جائے؟ وہ چھوٹی سی لڑکی اسے سکھا رہی تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ سوچا تھا اس نے بھی کہ کسی نہ کسی طرح اپنے باپ کو منع کر کر اس رشتے سے جان چھڑا لے گا، مگر جب اپنی منکوہا کی باتیں سنی تو اس کا ارادہ بدل گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ برا نتیجہ ضرور دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کرسی کے پشت کو سہارا دے کر پر اعتماد انداز میں بیٹھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ آپ میری سیدھی سادی بات سمجھ نہیں پا رہے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ غصے میں بولی۔ آپ کے اس قید خانے میں نہیں آنا مجھے، میری زندگی بہت سکون سے گزر رہی ہے، مہربانی فرما کے میری جان چھوڑ دیں۔ زیدان کا بس نہیں چل رہا تھا، غصے میں آ کر اسے مارنا چاہتا تھا جو اسے جج کر رہا تھا۔
ہمارا رشتہ 1 دن چلے یا 10 دن یا 1 سال، مجھے پرواہ نہیں، لیکن رخصت کروا کے ہی لے کر آؤں گا۔ میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے مزید تپایا۔ بہت ہی فضول انسان ہے، وہ غصے میں کہتی کال کاٹ گئی۔ زیدان اس کی باتوں کو یاد کرتا ایک ایک بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ بلا شبہ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی پریوں کے حسن کو بھی مات دیتی تھی۔ زیدان جیسے مضبوط احساسات کا مالک شخص ایک لمحے کے لیے اس کے حیران کن حسن میں ڈوب گیا تھا۔ آئینہ کا ہاتھ اپنی گردن پر تھا اور وہ اپنا گلوبند اتار رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے زیدان کی آواز سن کر وہ اچانک رک گئی۔ دونوں آئینے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھے۔ جہاں زیدان اپنی خوبصورتی پر نازاں تھا، وہیں آئینہ لاپرواہ تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس اچانک رخصتی سے وہ بالکل راضی نہیں۔ اس کے ساتھ اس کے بابا نے ظلم کیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب دروازہ کھول کر زیدان اندر آ گیا تھا۔ آئینہ فوراً ہوش میں آتی ہوئی پاس پڑا دوپٹہ اٹھاتی ہے، اپنے سر پر رکھتی اور زیدان سے نظریں چرا لیتی ہے۔ وہ بغیر دوپٹے کے اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے فوراً دوپٹہ اوڑھنے پر زیدان ملک کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس سے ہی خود کو چھپا رہی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ دل ہی دل میں زیدان نے اسے زیر کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ "You know you have guts" کے سامنے والے کو کیسے زیر کرنا ہے، یہ پہلے الفاظ تو زیدان نے اس کے لیے کہے تھے۔ آئینہ نے اپنی پلکوں میں جھالر اٹھاتے اسے خالی نظروں سے دیکھا اور رخ پھیر لیا، لیکن اتنے بھی نہیں کہ زیدان ملک کو زیر کر سکو۔ اب کی بار اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ "مجھے شوق بھی نہیں ہے آپ کو زیر کرنے کا، میں کون سا یہاں پرماننٹ آئی ہوں۔ بہت جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہمیں تب تک سب کے سامنے ایک اچھی بیوی ہونے کا ڈرامہ کرنا پڑے گا، ہے نا؟" اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آئینہ کی ایک دل کی دھڑکن رہ گئی۔ "تمہیں بھی ویسے ہی"، وہ بغیر ڈرے چھپ کر جواب دے رہی تھی۔ وہ متاثر ہوا۔ "ویسے تم اس کمرے میں میری پسندیدہ بیوی بن سکتی تھی اگر تم سمرہ رشید کی بھانجی نہ ہوتی، لیکن تم جس عورت کی پرچھائی ہو مجھے اس سے شدید نفرت ہے، اور اسی وجہ سے تم سے بھی۔ زیدان ملک کبھی بھی سخت الفاظ کہنے سے پہلے نہیں سوچتا تھا کہ وہ اگلے کے دل پر کیسے اثر ڈالیں گے، اسی لیے اسے سنگ دل اور بے حس کہا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی بات سیدھا آئینہ کے دل پر چبھ گئی تھی۔ تو اب وہ سمجھ گئی تھی اس شخص کی نظر انداز کرنے اور نفرت کی اصلی وجہ تو سمرہ رشید اس کی اپنی ماں تھی۔ مطلب وہ شخص کبھی اس باغیچے کو خوبصورت نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے سمرہ رشید کی بھانجی رہی تھی اور آگے بھی ویسی ہی رہے گی۔ آپ جانتے ہیں میں بھی آپ کو بہت ناپسند کرتی ہوں۔ آپ بھی میرے محبوب ترین شوہر بن سکتے تھے اگر آپ سمرہ رشید کے بیٹے نہ ہوتے تو۔ ماں کی پرچھائی بیٹے میں بھی تو رہتی ہے نا۔ خود غرض اور بے حس، صرف اپنا فائدہ سوچنے والا انسان سینے پر بازو باندھ کر اسے تیز اور تند جواب دیتا رہا۔ وہ بھول گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص کون ہے۔ آئینہ کا نڈر انداز اسے متاثر کر رہا تھا۔ آئینہ نے بھی صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ حساب رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے لگا تھا اس کی بات سے زیدان کو غصہ آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ زیدان بالکل تعارف کے ساتھ لگے دروازے پر جھکا ہوا تھا، اتنا کہ اگر تعارف تھوڑا بھی ہلتا تو زیدان ملک سے ٹکرا جاتا۔ "یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ محبت کا تو نام و نشان بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پائے گا۔" "شاندار!" زیدان نے آہستہ سے اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا تھا۔ آئینہ گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جب اگلے ہی لمحے زیدان کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کیا۔ آئینہ کا رنگ بہت زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس شخص کی قربت اس کے دل پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ زیدان ملک جیسے زرق نظر رکھنے والا انسان بھی اس کی یہ کیفیت بہت اچھی طرح نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کچھ نہیں تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی محسوس کی گئی مسکراہٹ آئینہ کی تھی۔ اس نے اسے بری طرح شرمندہ کر دیا تھا۔ اس آدمی کے چہرے پر ایک غرور تھا کہ وہ کبھی اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ لڑکی
اس جیسے ظاہری شخص کے سامنے ابھی سے پگھل رہی تھی۔ زیدان نے اس کے دودیا گردن پر پہنے ہوئے گلوبند کو اتارا اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن میں موجود لاکٹ کا ہک بھی کھول دیا، پھر اپنی جیب سے ایک بے حد قیمتی ہیرے کا ہار نکال کر اس کی گردن میں پہنا دیا۔ آئینہ نے اس کے تحفے پر شک بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا شاید منہ بنا ہوا تھا۔ باہر سب تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ زیدان نے اسے ہار پہنانے کی وجہ بتائی تھی۔ اس بندے کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ وہ ابھی بھی اس کے قریب تھا اور اسے خود سے دور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنی حالت پر خود ہی حیرانی ہو رہی تھی کہ کیا وہ پہلے ہی دن ہار مان رہی تھی۔ میرے پاس یہ تمہاری امانت رہے گی، میں جاتے جاتے تمہاری ہر چیز لوٹا کر جاؤں گی۔ آئینہ نے اسے دور ہٹتے ہوئے، اپنی سانسیں سنبھالتے ہوئے اور اپنی شان بنائے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک طرف سے مسکرا دیا۔ اس وقت جو تمہیں کرنا ہے کر لو، لیکن جب تک تم میرے ساتھ ہو یہ نیکلس تمہاری گردن سے نہیں ہٹے گا۔ زیدان نے حکم دینے والے انداز میں اسے وارننگ دی تھی، جس پر آئینہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ باتھ روم میں بند تھی اور آئینہ نے گہری سانسیں لے کر خود کو سنبھالا تھا۔ اس کے دیے ہوئے خوبصورت نیکلس کو انگلیوں کے سرے سے چھوتے ہوئے وہ آئینے میں خود کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نیکلس نے اس کی گردن کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اس تنگ دل شخص کے دیے ہوئے تحفے میں، مگر اسے خود کو قابو میں رکھنا تھا۔ اس کا دل معلوم نہیں کیوں پگھلتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے سامنے اس کا غرور ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے کمرے کی طرف گئی۔ کپڑے بدل کر باہر آئی تو کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ یا اللہ، کس مسئلے میں پھنس گئی ہوں؟ ایسا لگا جیسے قبر میں اتار دی گئی ہوں۔ اتنا اندھیرا تو کوئی کیوں کرے؟ وہ اندازے سے چلتی ہوئی بیڈ کے پاس پہنچی۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی کہ کارپٹ کے ساتھ اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ سیدھا بیڈ پر گر پڑی۔ زیدان جو سیدھا چھت کی طرف لیٹا تھا، آنکھیں میچے اپنے دل و دماغ سے اس لڑکی کو نکالنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اچانک ہی خود پر گرتے نرم و ملائم جسم کو محسوس کرتے وہ گھبرا گیا۔ بے قرار اس کے ہاتھوں نے نازک کمر کو چھوا۔ پاگل تو نہیں ہو؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ میں آپ کے لیے بھی کہہ سکتی ہوں۔ وہ سر اٹھا کے سامنے والے کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لائی اور پھر بولی۔ اندھیرے میں وہ کچھ خاص دیکھ نہیں رہا تھا، اس لیے وہ ڈرتی تھی، اس لیے اندازاً کوئی خاص خوف نہیں تھا۔ اتنا اندھیرا کیوں کر دیا؟ بندہ پوچھے کہ مردوں کی دعوت دی ہے؟ اس بے وقوف سوال پر زیدان کے ماتھے پر بل پڑے اور اگلے ہی پل اس کی کمر پر رکھے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے اس کی کمر کو مٹھی میں دبا لیا، جس سے ایک گہری آہ نکلی۔ اسے اب اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ وہ بہت شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی کہ زیدان نے فوراً اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ہوا کا گزرنا بھی ناممکن تھا۔ اوپر سے دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں کو جلا رہی تھیں۔ دونوں اس لمحے میں قید تھے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے پر ڈالتا، گہری سانس لیتا۔ اس سے پہلے کہ کوئی رد عمل دے پاتی، اچانک زیدان کی نظروں کے سامنے اس کی ماں کا چہرہ نمودار ہوا اور اگلے ہی لمحے زیدان نے اسے اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیا۔ وہ ایک دم ڈر گئی۔ یہ سب اچانک ہو گیا تھا۔ کہاں وہ اپنے لمب سے گرمی پہنچا رہا تھا، اپنی قربت کے حسین لمحات دے رہا تھا، اور پھر اچانک اسے دوسری طرف اٹھا کے پھینک دیا۔ اسے اپنی تحقیر محسوس ہوئی۔ مجھ سے دور رہو تم، ورنہ مجھ سے لڑ رہا تھا۔ ورنہ کیا؟ مجھے دھمکی مت دو، مجھے تمہارے پاس آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اندھیرے میں پاؤں پھنس گیا تھا تو گر گئی، وہ بھی چڑکتی ہوئی جواب دیتی اٹھنے لگی۔ جس کی تم بھانجی ہو اور جس خاندان سے تمہارا تعلق ہے، وہ بھی گرے ہوئے ہی لوگ ہیں۔ اس کا اتنی سنگ دلی سے یہ سب کہنا آئینہ کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ جو بھی کہنا ہے مجھے کہو، میرے خاندان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کی پھپھو کو دیکھ کر پتہ چل گیا ہے کہ آپ کتنے لمبے ہیں۔ خبردار! وہ فوراً جھک گیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے گلے پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن بالکل بھی دباؤ نہیں ڈالا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گئی۔ زبان پر قابو رکھو، ورنہ جب تک یہاں آؤ گی زندگی ہی جھیلنا مشکل ہو جائے گی، اور جاتے ہوئے مجھ سے اولاد کا تحفہ بھی لے جانا۔ آئینہ تو سٹپ ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹ چکا تھا، جبکہ آئینہ کی ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی پاتی۔ گرم حیوانی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو تکیے میں جذب ہو گئے۔ اس نے رخ موڑ کر آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ آئینہ اب بھی سیدھا لیٹی رہی۔
آنسو بہتے گئے، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسے نیند آ گئی۔ زیدان نے اس کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز سنی تو اس کا دل کچھ پل کے لیے گھبرا گیا۔ یہ لڑکی میرے لیے سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ سو جائے، حالانکہ ایک نہایت قیمتی وجود پہلی بار اس کے اتنے قریب تھا جس پر اس کا مکمل حق تھا۔ پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا اور اپنے ابھرتے جذبات کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ لگاتار سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک جب وہ مڑ کر اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتی، زیدان کے دل کے تار بج اٹھتے اور پورے جسم میں کرنٹ دوڑ جاتا۔ تھوڑا سا جھک کر سائیڈ لائٹ آن کی اور اس کی ہلکی روشنی میں آئینہ کا چہرہ نہانے لگا۔ وہ بہت مکمل اور پاکیزہ تھی، اور اس بات کا اعتراف زیدان سراپا دل سے کر رہا تھا، مگر کیا وہ کبھی اس کے سامنے بھی کر پائے گا؟ بس جواب میں خاموشی ہوتی۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹانے لگا، پلٹنے لگا تو وہ پھر سے اس پر ہاتھ رکھتی، اپنی ایک ٹانگ بھی اس کی ٹانگ پر رکھ گئی۔ اس بار اس کے حصار سے بچنا زیدان کے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ بھی اسے دور کرنے لگا، مگر وہ کھسکتی ہوئی اس کے قریب ہوتی رہی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ اس کے اندر چھپ رہی تھی۔ شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ اے سی کی رفتار تو ٹھیک تھی، لیکن لگتا ہے یہ میڈم بہت نازک نوعیت کی تھی۔ زیدان نے کچھ سوچتے ہوئے اسے آرام دینے کی کوشش کی، لیکن وہ تھوڑا بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی، بلکہ مزید قریب آ کر اس کے ہوش و حواس چھین رہی تھی۔ اس کا نرم و ملائم مومی سا جسم اپنے ساتھ سوتا محسوس کرتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور اپنی طرف مڑ گیا، اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا، اور وہ اتنی سخت ہو گئی کہ ایک لمحے کے لیے آئینہ کی سانس رک گئی۔ اگر وہ نیند میں اس کے قریب آ سکتی تھی تو کیا وہ نہیں آ سکتا تھا؟ سانس تنگ ہونے سے آئینہ کی آنکھ بے اختیار ہی کھلی۔ اس پر زیدان سوتا بن گیا۔ ہائے کیا معصومیت تھی، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اپنے آپ کو دیکھ کر اتنا قریب محسوس کرتے اس کی سانس اگلے ہی پل رک گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ درمیان سے ہوا کا گزرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ دونوں ایک جسم ایک جان بنے ہوئے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنا حصار اس سے آزاد کرنا چاہا کہ وکرو شخص جو نیند میں بہت معصومانہ حرکات کر رہا تھا، مزید کر کے اسے خود میں بھیجتا اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ اس کی گرم سانسوں سے آئینہ کو لگا جیسے اس کی گردن جل جائے گی، اور پھر اس کے ہونٹوں کا ہلکا سا جان لیوا لمس۔ اف، آئینہ کی تو جان ہی نکل گئی۔ کوئی اتنا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے اس جادوئی لمس کی حرارت پر پگھلتی جا رہی تھی۔ دل میں کتنی خواہشات جاگ اٹھی تھیں۔ وہ اس کا رازدار تھا، اور وہ بچپن سے اس کی دیوانی تھی۔ محبت سے بڑھ کر کچھ تھا تو وہ عشق تھا، اور وہ اسے عشق کرتی تھی، لیکن کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اظہار کرتی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مقابلہ تو اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گرنے جیسا ہے۔ تو کیا وہ یہ نہ سمجھ پایا؟ کیا ہوگا جب وہ لڑکی اس کے تھوڑے سے قریب آنے پر کیسی حالت میں تھی؟ کیا وہ سمجھ نہیں سکتا تھا؟ اس وقت زیدان کو لگ رہا تھا کہ وہ پگھل کر ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کروایا اور گہری سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اپنی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کی اور فوراً بستر سے اٹھ گئی۔ اس وقت ساری لائٹیں روشن تھیں، اور اٹھتے ہوئے پانی پیتی ہوئی اب صوفے پر چلی گئی۔ ایک بات تو طے تھی، وہ اس شخص کے ساتھ ایک ہی بستر پر نہیں سو سکتی تھی۔ صوفے پر لیٹنے سے اب اسے مزید سردی لگنے لگی تھی، مگر وہ سردی برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس شخص کی قربت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آئینہ کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر تھی، نرم اور آرام دہ بستر۔ اس کا دل ہی نہیں چاہا کہ وہ بستر چھوڑے، مگر اگلے لمحے دماغ میں کچھ یاد آیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ رات کو صوفے پر سوئی تھی، پھر بستر پر کیسے آئی؟ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اسی لمحے زیدان شاور لے کر باتھ روم سے نکلا۔ وہ ٹراؤزرز میں شرٹ لیس تھا اور گردن میں تولیہ ڈالے باہر آیا تو آئینہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک ندیوں کی طرح دیکھتی رہی، جسے زیدان نے محسوس کیا، مسکراہٹ دی اور آئینہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اف، تم بھی نا! وہ فوراً آنکھوں کے سامنے ہاتھ جوڑے، کیا ہوا؟ اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟
وہ اسے آئینے میں دیکھ کر بال سنوارتے ہوئے بولا، تمہیں تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے، اس طرح ننگے کمرے میں آنا ٹھیک نہیں۔ وہ ابھی بھی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اوہ واقعی میں، مجھے لگتا ہے میں نے آدھے کپڑے پہنے ہیں اور باقی آدھے نہ پہنوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، مسئلہ تب ہوتا ہے جب تم پورے ہی نہ پہنو۔ اس بات پر آئینہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اف، کتنے بے باک قسم کے انسان ہو تم۔ تمہیں اب تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، پلیز شرٹ پہن لو، وہ منہ بنا کر بولی۔ اب ایسا کیا ہوا، میں کیا احتیاط کروں؟ ویسے بھی یہ بات آپس کی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیڈ کے کراؤن پر ہاتھ رکھے اس پہ جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے احتیاط ہی کی ہے، ہاف پہن کے آیا، ورنہ تم ایسے ہی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، وہ شدت سے شرماتی رہی جبکہ زیدان اسے بس چھیڑ رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اپنی قمیض کبرڈ سے نکال کر ڈریسنگ روم میں غائب ہو گیا۔ خاموشی محسوس کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی ہے، زیدان کو کمرے میں نہ پا کر فوراً اٹھتی ہے، باتھ روم میں جا کر گھس گئی۔ پھر یہ نہ ہو کہ سامنا ہی ہو جائے۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو یار؟ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ اس گھر میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو اپنے دل سے یہ وہم نکال دو۔ شاہد احمد نے رباب احمد کو ناشتے کی میز پر پریشان حالت میں دیکھا تو چپ نہ رہ سکا۔ تمہارے لیے یہ سب کہنا آسان ہے، لیکن تم نہیں جانتے نازش بیگم کس قسم کی عورت ہے۔ اس نے آپ کو وہاں نہیں رہنے دیا تو میری بیٹی کو وہاں کیسے رہنے دیں گی؟ جتنی خاموشی اور آسانی سے اس نے میری بیٹی کو رخصت کیا ہے، بہت جلد وہ خاتمہ بھائی اور زیدان کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال کر اسے وہاں سے نکال دیں گے۔ وہ عورت اپنے ہونے پر وہاں کسی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ رباب احمد کی بات پر شاہد احمد سمیت سمرہ رشید بھی غور میں ڈوب گئیں، کیونکہ مکمل نہ صحیح لیکن رباب احمد کی بات میں وزن ضرور تھا۔ دیکھتے ہیں، آج رات کو ولیمہ ہے، چلیں وہاں جاتے ہیں، پھر آگے کا لائے عمل طے کرتے ہیں۔ آپ فون کیجئے آئینہ کو، اس کا حال چال پوچھیں، موبائل چھوڑ گئی ہے، آ جائے گی تو دے دوں گی تاکہ رابطہ قائم رہے۔ ان کی بات پر شاہد احمد نے سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ ملک ہاؤس میں صبح کا ناشتہ بھی شاندار تھا۔ آئینہ اور زیدان دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آئے تھے۔ فہیم احمد وہاں پہلے سے موجود تھے، انہیں سلام کرتے ہوئے دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ سب سے زیادہ پروٹوکول آئینہ کو فہیم احمد ہی دے رہے تھے، جبکہ نازش بیگم وقفے وقفے سے اس کی طرف دیکھ کر منہ بناتی اور مصنوعی مسکراہٹ دے دیتی۔ چلو بھائی، میں نکلتا ہوں، آپا آپ دیکھ لینا شام تک سب کچھ تیار ہو جائے۔ ہال کے انتظامات میں خود دیکھ لوں گا، فہیم احمد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ آپ رکیں، سارے انتظامات میں خود دیکھ لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، زیدان نے فوراً کہا۔ ارے یار، اپنے ولیمے کی تیاری خود کرتے تم تھوڑی اچھے لگو گے، میں ہوں نا اپنے بیٹے کی ہر خوشی پوری کرنے کو۔ تم یہاں گھر میں رہو، اپنی نئی نویلی دلہن کا ساتھ دو، وہ خوشی خوشی بولے۔ ساتھ دینے کو تو میں دے دوں، لیکن گھر پر رہنا تھوڑا مشکل ہے، آج میری ایک میٹنگ ہے، میں جتنا جلدی ہو سکے آ جاؤں گا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ اپنی بات کہتا ہوا زبانی انداز میں آئینہ کو دیکھ کر ایک بھویں اٹھاتے ہوئے بولا۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ آئینہ بچے، ناشتہ اچھی طرح کر لینا، ہچکچانا نہیں، اب یہ تمہارا ہی گھر ہے، وہ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے انکل؟ وہ الجھی ہوئی شادی کی پہلی صبح، سرسر کی طرح ایک چھوٹا سا تحفہ۔ انکل یہ تو بہت زیادہ ہے، وہ 20 لاکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، جبکہ اس بار زیدان نے اسے بہت مکھن والی نظروں سے دیکھا۔ ابھی وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو نیکلس اس کے گلے میں ہے اس کی مالیت 1.5 کروڑ ہے۔ شاید پتہ چلتا تو بیچاری بے ہوش ہو جاتی۔ اسے دل ہی دل میں محسوس ہوا، بیٹا یہ تمہارا حق ہے اور میں خوشی خوشی دے رہا ہوں، رکھ لو اسے۔ آئینہ نے الجھتے ہوئے زیدان کو دیکھا جو کندھے اٹھا کر اٹھ گیا۔ جیسے میں کیا کروں، تم جانو اور تمہارے انکل۔ زیادہ مت سوچو، فہیم کا دل اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے، صرف فہیم کا ہی نہیں اس کے بیٹے کا بھی۔ اب دیکھو جو تمہارے گلے میں ہار ہے وہ زیدان نے دیا ہوگا، وہ تو ظاہر ہے کرے گا۔ نازش بیگم اب تنگ آ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آئینہ نے بے اختیار اسے چھوا۔ جی، مجھے زیدان نے دیا ہے، بڑے فخر سے بتایا۔ کیا تم اس کی قیمت جانتی ہو؟ اس بات پر وہ مسکرائی۔ تحفہ لیتے اور دیتے وقت قیمت نہیں دیکھی جاتی، اور ہر چیز کو پیسوں میں تولا نہیں جاتا۔ اس کی بات پر نازش بیگم کی ہنسی نکل گئی۔ کہاں کی دنیا میں رہتی ہو تم؟
اتنے مہنگے تحفے کوئی کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت امیر ہے، اور جب تم جیسے لوگ اتنی حیثیت نہیں رکھتے لینے کی تو ایسے تحفے نہیں لیے جاتے۔ وہ اٹھتے ہوئے طنز بھرے لہجے میں کہہ گئی، آپ کون ہوتی ہیں مجھے میری حیثیت بتانے والی؟ اچانک آئینہ کا کھردرا لہجہ محسوس کرتے نازش بیگم نے رک کر اسے سخت نگاہ سے دیکھا۔ میں اس گھر کی بڑی ہوں اور ہر فیصلہ میری مرضی سے ہوتا ہے۔ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو اچھا نہیں ہوگا، انہوں نے غصے سے خبردار کیا۔ آئینہ شرارتی انداز میں ہنس پڑی۔ کیا کریں گی؟ مجھے بھی آنے کی طرح گھر سے نکال دیں گی؟ سازشیں کریں گی؟ فہیم انکل اور زیدان، تم مجھ سے بدتمیزی کرو گی؟ وہ چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جبکہ نازش بیگم اس کا نڈر اور بے خوف لہجہ دیکھ کر گھبرا گئی تھیں۔ تم ابھی بچی ہو، میں وہ کروں گی جو تم نے سوچا بھی نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، چیلنج قبول ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ اس بار تاریخ نہیں دہرائی جائے گی، کیونکہ اس بار بہو نہیں بلکہ آپ یہ گھر چھوڑیں گی۔ آپ جیسی خود غرض بیٹی کو اس گھر سے جانا ہوگا۔ آئینہ بھی بدتمیزی سے بولی، جبکہ نازش بیگم جلدی سے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ آئینہ جب اپنے کمرے میں آئی تو اسے اپنا ہار ملا۔ خیال آیا کہ وہ نیٹ پر پتہ کرے گی، پر موبائل پاس ہی نہیں تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھا۔ ولیمے کا فنکشن بہت بڑے پیمانے پر اور شاندار انداز میں اپنے نمبر پر کال آتی دیکھ کر وہ ایک طرف ہو گیا اور کال لینے لگا۔ سامنے ہی نظر اٹھائی تو رک گیا۔ سمرہ رشید بہت حسرت سے اپنے لختے جگر کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو تھے اور چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ۔ وہ موبائل پر کال کاٹ کر انہیں نظر انداز کرتا اور دوسری جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہتی ہیں اور انہی کے ساتھ یہاں آئی ہیں۔ زیدان، ان کی پکار پہ وہ رکا۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا جب اسے 3 سال کی عمر میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ آج بھی وہ اسے پکار رہی تھیں۔ اپنی ماں سے وہ بہت زیادہ ناراض تھا۔ وہ دکھ میں پوچھ رہی تھی، معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں جانتا۔ وہ اپنا رخ موڑ گیا۔ اس نے یہ سب کس دل سے کہا تھا وہی جانتا تھا۔ آج اگر وہ ایگو والا تھا، گھمنڈی تھا، مغرور تھا اور بے حد دماغ میں صرف بے بسی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ صرف اور صرف وہ عورت تھی جس کے بعد سے ناراضگی کی سزا اسے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی چھوڑ دینے کی مل رہی تھی۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بہت اچھا کہہ رہے ہو زیدان، میری جیسی بدقسمت ماں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ میں یہاں تم سے معافی مانگنے یا اپنا کوئی حق جتانے نہیں آئی، کیونکہ میں جانتی ہوں میری سزا اس سے بھی بدتر ہے، لیکن میں اتنا کہوں گی کہ ایک بار پوری سچائی جان لو۔ اگر سارا سچ جان کر بھی تمہیں لگے کہ میں قصوروار ہوں تو میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ ان کی بات سن کر ایک بار کے لیے زیدان بہت حیران ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے غصہ آ گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ آج وہ اپنی حرکتوں کی جو بھی دلیل دیتی، وضاحت کرتی، لیکن بچپن میں اسے چھوڑنے کا جو دکھ ملا تھا وہ چاہ کر بھی نہ بھول سکتا تھا اور نہ ہی معاف کر سکتا تھا۔ ایک ماں سب کچھ کر سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ زیدان، جو رات کو سب کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں نہیں آیا بلکہ جم چلا گیا، اب وہاں آئینہ کو اندر آتے دیکھ کر غصے سے چلا اٹھا۔ میں آپ کو یہ واپس کرنے آئی ہوں۔ وہ بالکل سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ادھر سامنے جم کے آؤٹ فٹ میں کھڑا تھا۔ اس کے بازو کے بھاری اور سخت مسلز دیکھ کر ایک لمحے کے لیے آئینہ نے تھوک نکلا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اپنی ہتھیلی میں دیا ہوا نیکلس دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ کل کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ ٹاول سے پسینہ پوंچھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ میں اتنا مہنگا تحفہ نہیں لے سکتی، میں یہ رکھ ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ مجھ سے کھو گیا تو اس کی قیمت بھرتے بھرتے میں بوڑھی ہو جاؤں گی۔ آپ پلیز اسے واپس لے لو۔ اس بار منہ بنا کر بولی، پہنو اسے واپس۔ حکم عزت سے دیا گیا لیکن وہ دل ہی دل میں بولی، پہنو گی تم یا میں خود پہناؤں؟ اور میں تمہیں خود پہناؤں تو تمہیں میرا انداز بالکل پسند نہیں آئے گا۔ وہ 2 قدم اور چل کے اس کے قریب آیا تو آئینہ نے گھبراتے ہوئے فوراً ہار پہن لیا، مگر ہار کا حکم بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ قریب ہی اتنا کھڑا تھا، اوپر سے اس کی نظریں بھی ہار پر جمی تھیں۔
اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے کہ اچانک زیدان آگے بڑھا اور اس کا ہار کا ہک بند کر دیا۔ اس بار وہ اسے چھوتے ہوئے بالکل بے خوف تھا، پورے حق کے ساتھ۔ اس کی گردن پر اپنا اسپارش بکھیرا تھا۔ وہ دانت پیستی رہ گئی۔ سنو، وہ جانے کے لیے پلٹی اور زیدان کی پکار پر رک گئی۔ اس نیکلس کی قیمت کیسے پتہ چلی؟ وہ تھوڑا شک میں پڑ گیا۔ میں ابھی اس دنیا میں ہوں، اور ہاں، میں صاف کہہ دوں کہ اگر یہ مجھ سے کہیں کھو گیا تو میں نے جرمانہ نہیں دینا، کیونکہ اللہ گواہ ہے، میں نے اسے واپس کرنا چاہا، آپ نے نہیں لیا۔ اس نیکلس کی قیمت کیسے پتہ چلی؟ وہ تھوڑا شک میں پڑ گیا۔ میں ابھی اس دنیا میں ہوں، اور ہاں، میں صاف کہہ دوں کہ اگر یہ مجھ سے کہیں کھو گیا تو میں نے جرمانہ نہیں دینا، کیونکہ اللہ گواہ ہے، میں نے اسے واپس کرنا چاہا تھا، آپ نے نہیں لیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ زیدان کو بہت پیارا لگا تھا۔ ہم تو یہی ہیں، چلو تمہارا ہوا، گم کر دینا، میں اور لے لوں گا۔ وہ بڑے آرام سے بولا۔ مسٹر زیدان ملک، پلیز، تم اپنے پیسوں کا ڈھونگ مجھ پر مت دکھاؤ، اس کا مجھ پر بالکل بھی اثر نہیں ہوگا، مجھے ایسی چیزیں پسند نہیں، یہ گندی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ ایک جھٹکے میں اپنے بال پیچھے کی طرف کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس لڑکی میں کچھ خاص بات ہے۔ وہ بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دیر پہلے جو غصہ تھا وہ اچانک ہی ختم ہو گیا تھا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میری بیٹی خوش اور آرام دہ ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ نازش کچھ نہ کچھ کرے گی، مگر آئینہ کو خوش اور مطمئن دیکھ کر ایک انجان سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو رباب احمد، بیٹی کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ کر میرے دل کو بھی سکون ملا ہے۔ شاہد احمد بھی مطمئن تھے۔ سمرہ رشید ان کی باتیں سنتے ہوئے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد تمہاری ان سے گھر پر ملاقات ہوئی تھی۔ جیسے ہی زیدان ان کے پاس سے ہٹا، اسی لمحے فہیم احمد سمرہ رشید کو دیکھ کر ان کے پاس آ گئے۔ میرا نہیں خیال آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا، سرد مزاجی سے کہا۔ میرے بیٹے کے بچپن میں آپ نے مجھ سے اس کے سارے حق چھین لیے۔ جب اس کی زندگی کی اتنی بڑی خوشی منائی جا رہی ہے، تب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس خوشی میں بھی شامل نہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، کوئی فائدہ نہیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے، اب بس اور بس دکھ اور پچھتاوا ہی بچا ہے۔ میرے بیٹے اور اس کی خوشیوں سے دور رہیں، وہ سرد اور غصے بھرے لہجے میں بولے۔ انہی آنسوؤں کے ساتھ میری دعا ہے کہ فہیم کو جلد ہی سچائی معلوم ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کون مجرم ہے، کون بے قصور۔ لیکن میری اللہ سے ایک اور دعا بھی ہے کہ اس دن آپ مجھے کہیں نہ ملیں اور آپ کے پاس میرے علاوہ صرف پچھتاوا رہ جائے۔ وہ اداس ہو کر بولی اور وہاں سے چلی گئی، حالانکہ وہ ان کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ نہ پائے۔ آخر ایسی کون سی سچائی تھی جس کا ادراک انہیں ابھی تک نہیں ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ زیدان، وہ جو کچھ دیر پہلے تھکن سے چور آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے پاس لیٹی ہوئی آئینہ کی پکار پر اسے دیکھنے لگا۔ کبھی کسی کا قتل کیا ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ آدھی رات کو سونے کے بجائے جگا کر مجھ سے یہ الٹے سوال کر رہی ہو؟ پلیز بتائیں نا۔ وہ بولا، ابھی تک نہیں کیا، لیکن اگر تم تھوڑی دیر اور بولتی رہی تو تمہارا قتل مجھ پر ضرور واجب ہو جائے گا۔ وہ گھبرا کر بولی، پلیز کیا آپ میری خاطر یہ قتل بھی نہیں کر سکتے؟ اچھا کس کا کرنا ہے؟ بتاؤ، کیسے مرنا پسند کرو گی؟ گلا دبا دوں یا زہر کھانا پسند کرو گی؟ وہ اٹھ کر بیٹھی، پسینے میں شرابور، کہنے لگی، نہیں مجھے نہیں، وہ سامنے والی دیوار پر جو چھپکلی بیٹھی ہے نا، اسے کہیں دریا پار کرا دو پلیز۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے دونوں میں بہت گہری سمجھ بوجھ ہو۔ سامنے دیوار پر چھپکلی کو دیکھتا وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تم سے ملنے آئی ہے، جاؤ جا کر ملاقات کر لو۔ وہ سر جھٹک کر واپس تکیے پر گر گیا۔ نہیں نہیں، پلیز آپ اسے مارنے جاؤ ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ وہ اس کے بازو تھام کر اسے زور زور سے ہلا رہی تھی۔ مسز، اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، پلیز مار دینا، پھر جو آپ کہیں گے وہی کروں گی۔ وہ اسے لالچ دے رہی تھی۔ زیدان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سوچو اگر منہ موڑ گئی تو زیدان کو ایک نئی وجہ مل گئی۔ نہیں منہ موڑوں گی، وعدہ ہے، بس اسے ہٹا دو۔ وہ دل بنا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ہٹا رہا ہوں، تم اپنی بات یاد رکھنا۔ اگر منہ موڑی تو یہی چھپکلی پیک کر کے تمہارے ساتھ رات کو سلا دوں گا۔ اسے دھمکی دیتا اٹھا اور 2 منٹ میں چھپکلی بھگا کر واپس آیا۔
واہ، تم تو سپر ہیرو ہو جس کی تعریف کر کے سونے کے لیے لیٹی۔ نہیں، میں بہت اچھا بزنس مین ہوں، اٹھو اور میری ڈیمانڈ پوری کرو۔ ہاں تو وہ بھی غرور سے بولا، کس می۔ اچانک ہی اس نے فرمائش کر دی۔ آج تو آئینہ دنگ رہ گئی، جلدی کرو ورنہ ڈیمانڈ بڑھ بھی سکتی ہے۔ میں آپ کی والدہ کی بھانجی ہوں، انہی کی صورت آپ مجھ سے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ حیران ہو کے سنجیدگی سے بولی، کہہ بھی سکتا ہوں اور کر بھی سکتا ہوں، بیوی ہو میری، سب کے سامنے نکاح کر لیا ہے، پورا حق دے رہا ہوں تو حق لے بھی سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے آج کی رات بہت اچھی ہے حق لینے کے لیے۔ وہ کہتے ہی اسے تکیے پر گراتا اور اس پر جھکا۔ زیدان، کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑو۔ زیدان کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر اچانک اسے شدید غربت کا احساس ہوا۔ تم میرے اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ آئینہ اس غربت سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ کیونکہ میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی انگلیوں میں اس کی انگلیاں الجھاتے ہوئے اسے بھی الجھا رہا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی۔ سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے، ہم اب بھی دشمن ہیں۔ آئینہ نے اسے خبردار کیا۔ اس بار وہ بھی مسکرائی۔ مجھے یہ دشمنی قبول ہے، وہ آہستہ سے کہنے لگا اور اپنے لبوں کو اس کے ہاتھوں سے چھو رہا تھا۔ اس میں اپنی پہلی چھون کی حرارت بکھیرتا اس کی سانس رک گئی۔ وہ بے ہوش حرکتیں کرتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ جو وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہوتی جا رہی تھی وہ کیا مزاحمت کرتی جب سامنے والا ہی جان گیا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں وہی ہے۔ اف، کاش محبت چھپائی جا سکتی اور بس ایک بھرم ہی رہ جاتا۔ وہ اسے اپنے قریب لاتا، اپنی نس نس میں اپنا حصہ شامل کرتا، اسے بھی ایک دہکتی انگارہ بنا دیتا۔ کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید نہیں۔ مجھے اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنا ہے، ہر حال میں۔ کاش تم میرا ساتھ دو گے، کاش ریحان۔ نازش بیگم اپنے بیٹے سے زہر اگلتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ کیسا ساتھ چاہیے اماں؟ وہ بھی تو پوری ایک چیز ہے۔ آئینہ کے ساتھ زبردستی کرو، اس کے کمرے میں گھس جاؤ اور اپنے دل کا ارمان پورا کرو۔ اچھا پھر جو زیدان میری دھلائی لگا کے پورا کرے گا اس کا کیا؟ ارے سن لو پوری بات، بعد میں جب پکڑے جاؤ تو کہہ دینا کہ اسی نے بلایا تھا اپنے جسم کی گرمی مٹانے کو، کیونکہ شوہر نے گرمی نہیں اتاری تو باہر منہ مار رہی ہے اپنی ماں کی طرح۔ نازش کی اداسی میں طنز تھا۔ کیا بات ہے اماں، کیا کیا چالیں چلا چکی ہو، مجھے بھی بتاؤ۔ ارے تم کیا کرو گے جان کے، وہ ماضی کا ایک قصہ تھا، ختم ہوا۔ ویسے کیا واقعی آئینہ کی ماں کو تم نے نکلوایا؟ چپ کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ بہت بڑی چال تھی، بے عزت کروا کے نکال دیا اس گھر سے، اس کے اپنے شوہر نے اسے نکال دیا گھر سے۔ اچانک فہیم احمد کے اندر آنے سے نازش کے باقی الفاظ زبان پر ہی رک گئے۔ کیا کہا تم نے؟ تم نے سازش کی میری بیوی کے ساتھ؟ میں نے کیسے تم پر یقین کر لیا؟ وہ بے انتہا غصے سے بولا۔ نہیں فہیم، ایسا کچھ نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ ایسا کچھ نہیں جو بھی تم نے سنا، وہ سب۔ ان کی آواز اونچی ہوئی۔ اب اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ نرمی سے تیار ہوتا بستر میں گھسی آئینہ کو دیکھ رہا تھا، آبرو چڑھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، تم میری مرضی کے بغیر میرے قریب آئے ہو؟ وہ منمانی کرتے ہوئے بولی۔ چلو اگلی بار تم بتا دینا، تمہاری مرضی سے آؤں گا۔ وہ تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ ہرگز نہیں، اب تم میرے قریب آئے تو پھر بتاؤں گی۔ ماہوسی طرح انگلی اٹھاتی ہوئی کہنے لگی، بتاؤ گی یا دکھاؤ گی؟ وہ ایک آنکھ مار کے بولا تو وہ شرماتے ہوئے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ کچھ دیر پہلے اس نے شاور لیا تھا، اب وہ صاف ستھری سی چھوٹی لڑکی ایک بار پھر سے زیدان کو بے وفا کرنے پر تلی تھی۔ اب تم حد سے زیادہ نہیں بڑھو گے ورنہ میں انکل کو تمہاری شکایت کر دوں گی۔ اچھا کیا کہو گی؟ جب وہ گردن پر نشان چھوڑتا ہوا دانتوں کے نیچے دبایا گیا تھا۔ تم بہت برے ہو، وہ سر جھکائے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ رات کو کوئی کمی رہ گئی؟ اس کے ماننے پر اس بات پر اس کے ہونٹ بھینچے۔ وہ اسے دیکھتی گئی کہ ایک لمحے میں وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب ہوتا۔ رات کو کوئی کمی رہ گئی؟ اس کے ماننے پر اس بات پر اس کے ہونٹ بھینچے۔ وہ اسے دیکھتی گئی کہ اگلے لمحے وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر سب کچھ کر گئی۔ جیسا شریک حیات چاہیے تھا ویسا ہی ملا ہے۔ اسے گلے لگا لیا۔ آئینہ کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ابھی وہ مزید بات کر رہے تھے کہ ملازمہ کے باہر شور کرنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی فوراً باہر نکلے۔ جہاں ملازم نے انہیں فہیم اور نازش کی لڑائی کے بارے میں بتایا،
دونوں نازش بیگم کے کمرے کی طرف دوڑے جہاں فہیم احمد ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جبکہ آئینہ وہاں ریحان کو دیکھتے ہی فوراً اپنا چہرہ چھپا گئی۔ فہیم احمد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے ساری بات بتائی۔ وہ تو سچ ہے کہ بہت برا ہو گیا ہے، جو کچھ اس عورت نے میری بیوی کے ساتھ کیا اب وہ آئینہ کے ساتھ کرنے والی تھی، میں نے خود سنا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یار، کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے؟ اس پورے عرصے میں بہت کوشش کی تھی اس عورت نے کہا کہ میں سمرہ کو طلاق دے دوں، لیکن پتہ نہیں کیسے میں اس عورت کی بات مان نہ سکا، جبکہ مجھے حقیقت کا پتہ بھی نہیں تھا۔ فہیم میری بات سنو، نازش بیگم رو رہی تھی۔ میرا نام مت لو، وہ بالکل غصے میں کھڑے ہوئے۔ کتنی بار سمرہ آئی اپنے بیٹے کے لیے اس گھر میں، یہاں تک کہ پاؤں بھی رکھا تھا سمرہ نے، ان سے کہا کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بار بیٹے سے ملوا دو، وہ بہت چھوٹا ہے، دن رات تڑپ رہا ہے۔ سمرہ چاہتی تو اپنا بیٹا لے جا سکتی تھی، پر صرف آپ کی خاطر نہیں لے گئی کہ آپ کیسے جئیں گے۔ ہمیشہ اپنے سے پہلے انہوں نے آپ کو سوچا، اپنی ذات کی نفی کر دی، اپنی اولاد کی آنکھوں میں خود کو گرا دیا، بری ماں ثابت ہو گئی، لیکن آج تک آپ کے بیٹے کو الگ نہیں کیا۔ آئینہ کی روتی ہوئی آواز سن کے وہ مزید زمین میں گر رہے تھے، ہاتھ بے اختیار دل کی طرف گیا۔ ڈیڈ، اس نے انہیں زمین پر گرنے سے پہلے اپنی مضبوط بازوؤں میں پکڑ لیا۔ وہ سب اس وقت ہسپتال میں تھے۔ آئینہ نے فون پر اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی اور انہیں اطلاع دی کہ فہیم احمد کو دل کا دورہ پڑا ہے، تو وہ فوراً ہسپتال پہنچ گئے۔ کہاں ہے فہیم؟ سمرہ کی بے قراری آج بھی ویسی ہی تھی، خطرے سے باہر ہے، کسی سے ملاقات نہیں کر رہے، شاید آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ لڑا زیدان انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر آج ماں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ فوراً فہیم کے وارڈ کی طرف بڑھ گئیں، بیوی کو سامنے دیکھے بغیر کچھ کہے ہاتھ جوڑے، پورا عشق اور وفا کا پیکٹ تھا۔ وہ عورت فوراً ہی ان کے ہاتھ نیچے کرتی انہیں معاف کر گئی، وہ واقعی بہت بڑا دل رکھنے والی تھی۔ زیدان اور آئینہ بھی اندر داخل ہوئے۔ زیدان ماں کے سامنے شرمندہ سا تھا، آئینہ اسے حوصلہ دیتی ہوئی اندر لے گئی۔ ماں کے پاس وہ زمین پر بیٹھا اور رو رہا تھا۔ آج وہ دو مرد جو اپنی انا اور غرور میں جیتے تھے، وہ نازک سی عورت اس کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ پاگل، اٹھو، نیچے کیوں بیٹھے ہو میری جان؟ اس جوان جہان مرد کو زمین پر یوں بیٹھا دیکھ کر وہ بہت درد میں آ گئی۔ جب ماں اور بیٹا گلے ملے تو یوں لگا جیسے ہر غم باہر نکل گیا ہو۔ آئینہ سمیت اس کے والدین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ چھا گئی۔ زندگی کو کبھی غلط فہمیوں کا نظر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ صرف دوریاں رہ جاتی ہیں۔ نازش بیگم جیسے لوگ ہر خاندان میں ملتے ہیں، بس ہم انہیں بدل نہیں سکتے، لیکن خود کو ان کے شکار ہونے سے ہر ممکن طریقے سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں، اکثر جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔